اب کتاب کے مثال نمبر 6 سے تصحیح کے عمل کو مزید واضح کیا جاتا ہے، جس میں ایک میت ہے جس کی 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات ہیں اور 3 حقیقی چچا ہیں۔ 6 بیٹیوں کو ایک تعداد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مشترکہ طور پر 16 سہام ملے، 3 جدات کو 4 سہام ملے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں موجود نہیں ہے اور جد واسطہ یا باپ بھی موجود نہیں ہے، لہذا جدات کو اسے مل سکتا ہے، تو ان کو مشترکہ طور پر 4 سہام مل گئے۔ جو 3 حقیقی چچا ہے یہ اصل میں عصبات ہیں۔ عصبات کو ذو الفروض میں سے تقسیم کرنے کے بعد اپنا حصہ ملتا ہے، اگر وہ ان سے کچھ باقی بچ گیا ہو تو چونکہ 24 سہام ہم نے سارے مان لیے تھے، اب اس میں سے ذو الفروض کو یعنی بیٹیوں اور جدات کو 16 اور 4 ملا کے 20 سہام ملے، باقی جو 4 سہام ملے وہ 3 حقیقی چچاؤں میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ اب جب ہم سہام فی کس معلوم کرتے ہیں تو سہام فی کس بیٹیوں کے لیے 16/6 آتا ہے، جدات کے لیے 4/3 آتا ہے اور حقیقی چچاؤں کے لیے بھی 4/3 آتا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ 16/6، 4/3 اور 4/3 کا جو ذو اضافہ عقل ہے وہ 6 3 3 کا 6 ہے۔ پس جب ذو اضافہ عقل 6 ہو گیا تو اب سب کے کسروں کو یعنی 16/6، 4/3 اور 4/3 کو 6 سے ضرب دیتے ہیں۔ 16/6 کو جب 6 سے ضرب دیا تو سہام فی کس 16 آ گئے، لہذا ہر بیٹی کو 16 سہام ملیں گے، اور 4/3 کو 6 سے ضرب دیا تو ہر حقیقی جدہ کو 8 سہام مل گئے، جبکہ 4/3 کو پھر جب 6 سے ضرب دیا تو ہر حقیقی چچا کو بھی 8 سہام مل گئے۔ پس 24 ضرب 6 یعنی 144 سہام میں ہر بیٹی کو 16 سہام ملے، ہر جدہ کو 8 سہام ملے اور ہر حقیقی چچا کو بھی 8 سہام ملے۔ کتاب کے مثال نمبر 5 میں ایک عورت فوت ہوئی ہے جس کا خاوند باقی ہے اور حقیقی بہنیں 5 تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں پر اس کو کالے رنگ کے حروف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خاوند کو ذوی الفروض سببی ہونے کے لحاظ سے میت کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 12 سہام مل گئے، اور حقیقی بہنیں چونکہ حقیقی بھائیوں کے بغیر ہیں لہذا یہ بھی ذوی الفروض ہیں اور 5 تعداد میں ہیں، لہذا ان کو مشترکہ طور پہ 16 سہام مل گئے۔ 16 اور 12 28 بنتے، جو 24 سے زیادہ ہے، لہذا یہ اول کا مسئلہ بن گیا۔ 12 سہام جو ہے یہ خاوند کو ملے اور یہ سہام فی کس بھی خاوند کے لیے ہیں، جبکہ حقیقی بہنوں کے لیے 16/5 سہام فی کس ہیں۔ اب ان کا ذو اضافہ عقل جو ہے ظاہر ہے 5 آ گیا، تو ہم نے 5 سے سب کو ضرب دیا تو خاوند کو 60 سہام مل گئے اور ہر حقیقی بہن کو 16 سہام مل گئے، جبکہ کل سہام جو ہے 24 ضرب 5 مساوی 120 سہام آ گئے۔ پس 120 سہام میں خاوند کو 60 سہام اور ہر حقیقی بہن کو 16 سہام مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیلے رنگ کا چوکٹا ہے اس کے اندر ایک میت ہے جس کی 4 بیویاں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 15 جدات اور 6 حقیقی چچا ہے۔ یہ کتاب کا مثال نمبر 8 ہے اور یہ سراجی سے لیا گیا ہے، اور اس میں 15 جدات بتائے گئے ہیں۔ ہم اس سوال کو تو ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے ہم حل تو کر لیں گے، لیکن یہ سوال جو ہے نا بظاہر لگتا یوں ہے کہ اس میں غلطی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حقیقی جدات ہیں وہ 15 جدات تب آ سکتی ہیں جب 14 پشتوں تک معاملہ چلے، اور 14 پشتوں تک سلسلہ جانا انسانوں کے لیے بعید ہے۔ جنات میں تو ہو سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے چونکہ یہ بعید ہے، پس یہ سوال ہے تو خلاف واقعہ، لیکن ہم اسی طریقے سے اس کو حل کر لیتے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو تصحیح کے عمل سے حل تو کیا جا سکتا ہے اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پس 4 بیویوں کو 3 سہام مشترکہ طور پہ مل گئے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے جو 18 بیٹیاں ہیں۔ 18 بیٹیوں کو مشترکہ طور پر 16 سہام مل گئے اور 15 جدات کو مشترکہ طور پر 4 سہام مل گئے، اور حقیقی چچا چونکہ 6 ہیں ان کو باقی سہام ملیں گے اسبہ کے طور پر اگر کچھ رہ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 + 16 + 4 23 سہام بنتے ہیں۔ پس 24 سے 23 نکال لیں تو ایک سہام جو باقی بچتا ہے وہ ان 6 حقیقی چچاؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پس سہام فی کس 4/3 یہ بیویوں کے لیے ہے، ہر بیوی کے لیے، اور ہر بیٹی کے لیے 16/18 ہو گیا، اور ہر حقیقی جدہ کے لیے 4/15 ہو گیا، ہر حقیقی چچا کے لیے 1/6 ہو گیا۔ تو 3 18 15 اور 6 کا ذو اضافہ عقل 90 ہے۔
90 سے 4/3 کو ضرب دیا تو 120 سہام یہ ہر بیوی کو ملے. 16/18 کو 90 سے ضرب دیا تو یہ 80 سہام ہر بیٹی کو ملے. اور 4/15 کو 90 سے ضرب دیا تو 24 سہام ہر جدہ کو ملے. اور 1/6 کو 90 سے ضرب دیا تو 15 سہام ہر حقیقی چچا کو مل گئے. اور یہ ان کی تصحیح ہے. کتاب کے مثال نمبر 7 کے ورثاء کو یہاں پر سبز رنگ کے حروف سے دکھایا گیا ہے. اس کے اندر ایک میت کی 4 بیویاں بتائی گئی ہیں، 3 جدات اور 12 حقیقی چچا. یہ سوال ظاہر واقعہ کے مطابق ہو سکتا ہے. بیویوں کو جو ہے نا مشترکہ طور پر 6 سام ملیں گے کیونکہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور 3 جدات کو مشترکہ طور پر 4 سام ملیں گے کیونکہ میت کی کوئی ماں وغیرہ نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ کوئی جد واسطہ ہے. اور 12 چچاؤں کو جو اسبہ کے طور پہ حصہ لیں گے وہ ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ دیں گے. تو چونکہ 6 × 4 10، یہ 10 سہام ذوی الفروض کو مل گئے. اب جو باقی 14 سہام ان حقیقی چچاؤں میں تقسیم کیے جائیں گے. تو سہام فیکس جو ہے یہ ہر بیوی کے لیے 6/4 ہے، اور ہر جدہ کے لیے 4/3 ہے، اور ہر چچا کے لیے 14/12 ہے. ان کا جو ذو اضافہ کل ہے وہ 12 ہی بنتا ہے، لہذا 12 کو 6/4 سے ضرب دیا تو 18 سہام ہر بیوی کے لیے آ گئے. اور 4/3 کو جب 12 سے ضرب دیا تو 16 سہام ہر جدہ کے لیے آئے. اور 14/12 کو جب 12 سے ضرب دیا تو 14 سہام ہر حقیقی چچا کو مل گئے. پس یہ سوال کتاب کی مثال نمبر 9 میں جو یہاں پر سرخ حروف میں ورثاء دیے گئے ہیں، اس میں ایک میت کی 2 بیویاں، 6 جدات، 10 بیٹیاں اور 7 چچا ہیں. اب جب ہم سہام کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں تو بیویوں کو مشترکہ طور پر 3 سہام ملیں گے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے. جدات کو مشترکہ طور پر 4 سہام ملیں گے، اور بیٹیوں کو مشترکہ طور پر 16 سہام ملیں گے. ان کو جب جمع کیا تو 3 × 4 = 16، یہ 23 سہام بنے. تو باقی جو 1 سہام ہے یہ حقیقی چچاؤں کو، ان 7 حقیقی چچاؤں میں تقسیم ہوگا. اب ہم سہام فیکس معلوم کرتے ہیں تو ہر بیوی کو 3/2، ہر جدہ کو 4/6، اور ہر بیٹی کو 16/10، اور ہر حقیقی چچا کو 1/7 سہام مل گئے. رؤوس یعنی تعدادوں کی جو اضافہ کل ہے وہ 2، 6، 10 اور 7 کا جو اضافہ کل یہ بنتا ہے 210. یعنی 2، 6، 10 اور 7 کا جو اضافہ کل ہے یہ بنتا ہے 210. تو 210 سے ہم 3/2 کو ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس 315 آ جاتے ہیں. 4/6 کو 210 سے ضرب دے تو 140، اور 16/10 کو 210 سے ضرب دے تو 336، اور 1/7 کو جب 210 سے ضرب دے تو 30 سہام. پس تصحیح یہ ہوئی کہ ہر بیوی کو 315 سہام ملیں گے، ہر جدہ کو 140 سہام ملیں گے، اور ہر بیٹی کو 336 سہام ملے، اور حقیقی چچا کو 30 سہام ملے. جبکہ مجموعہ 24 ضرب 210 یہ 2160 سہام بنا. اب مثال نمبر 10 کے ذریعے تصحیح کے عمل کو سمجھایا جاتا ہے. اس میں ایک میت ہے اور اس کی ایک بیوی ہے، ماں باپ ہے، اور 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹے ہیں. اب دیکھا جائے گا تو اس میں بیوی جو ہے ذوی الفروض سببی ہے اور ماں باپ ذوی الفروض نسبی ہے. تو بیوی کو تعداد میں 1 ہونے کی وجہ سے اور میت کی اولاد موجود ہونے کی وجہ سے 3 سہام مل جائیں گے. ماں کو 4 سہام اور باپ کو 4 سہام ذوی الفروض کے طور پہ مل جائیں گے. جو باقی سہام ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے. اس وقت یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں مشترکہ طور پہ اسبات ہیں. اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے نہ ہو تو پھر تو ذوی الفروض ہوتی، لیکن بیٹیوں کے ساتھ چونکہ بیٹے بھی موجود ہے لہٰذا مشترکہ طور پر اسبات ہیں. اب ان کو اسبات کے طور پہ حصہ ملے گا. تو ذوی الفروض کو 3 × 4 × 4 8 11 یعنی 11 حصے مل گئے، تو 11 سہام مل گئے. تو 11 سہام کو 24 سے جب نکالا تو ہمارے پاس 13 سہام جو باقی بچے وہ ان بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں چونکہ مشترکہ طور پہ ہے اور ہر بیٹے کو ہر بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا، لہذا جو 3 بیٹے ہیں وہ 6 بیٹیوں کے برابر ہے، اور 6 بیٹیاں اور 4 بیٹے مل کے 10 بیٹیاں بن جاتی ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی 10 بیٹیاں موجود تھی اسبہ کے طور پر، ان میں حصہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو سہام فیکس 3 بیوی کے لیے آ گئے، ماں کے لیے 4 سہام آ گئے، باپ کے لیے 4 سہام آ گئے، اور بیٹیوں کے لیے 13/10 سہام آ گئے. اب ان کا جو ذو اضافہ کل ہے
وہ 10 آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ذوالفقل نکالتے ہیں وہ جو ہے ہم رؤوس کی یعنی تعدادوں کی نکالتے ہیں. تو یہاں پر 1 اور 10 کا جو ذوالفقل ہے وہ 10 آتا ہے. بس ہم نے سب کو 10 سے ضرب دے دیا، لہذا تصحیح ایسا ہو جائے گا. تصحیح جو ہے نا یہ ایسا ہو جائے گا کہ اس میں 10 کو 3 سے ضرب دیا تو 30 سے ہم آ گئے، 4 کو 10 سے ضرب دیا 40 سے ہم آ گئے، باپ کے 4 سے ہم کو 10 سے ضرب دیا تو 40 سے ہم آ گئے، اور 13/10 کو جب 10 سے ضرب دیا تو 13 سے ہم فی بیٹی آ گئے. اب ہمیں بیٹیوں کا ایسا تو معلوم ہو گیا، تو بیٹوں کا ایسا معلوم کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کو 2 سے ضرب دے دیں گے تو 26 سے ہم ہر بیٹے کو مل گئے. تو اب آخری تصحیح جو ہمارے پاس آئی ہے کہ 30 جو ہے نا بیوی کو ملیں گے، 40 ماں کو ملیں گے، 40 باپ کو ملیں گے، 26 سے ہم ہر بیٹے کو ملیں گے، اور 13 سے ہم ہر بیٹی کو ملیں گے، جبکہ کل سے ہم 24 ضرب 10 یعنی 240